بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے تمثیل کے بارے میں پڑھا کہ تمثیل ایک جزئی کو دیکھ کر دوسری جزئی پر حکم لگانا، جس کو اصول فقہ والے قیاس کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد علت پر ہوتی ہے کہ جس جزئی کا حکم معلوم ہے اس کی ایک علت نکالی جائے، اس حکم کی علت نکالی جائے اور اس علت کی بنیاد پر دوسری جزئی میں حکم لگا دیا جائے۔ تو حکم کے لیے علت کو ثابت کرنا، چونکہ تمثیل کا دار و مدار اس علت پر رہے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ چیز اس حکم کے لیے علت ہے۔ اس کے ذکر کیا تھا کہ کئی طریقے ہیں، اصول فقہ والوں نے اس کے مختلف طریقے بیان کیے۔ یہاں پر دو طریقے ذکر ہوئے تھے، ایک دوران حکم یا طرد و عکس، ایک ہی چیز ہے، دو نام ہے، طرد و عکس یا دوران حکم۔ وہ طریقہ ذکر ہوا تھا کہ یہ ثابت کر دیا جائے یہ علت فلاں جگہ پائی جا رہی ہے تو حکم بھی پایا جا رہا ہے، اور فلاں جگہ یہ علت نہیں ہے تو حکم بھی نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ وہ دوسرا طریقہ ہے صبر و تقسیم کا۔ یہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ صبر و تقسیم کا طریقہ یہ ہے کہ جس جزئی کا حکم معلوم ہے اس جزئی کے اندر موجود اوصاف کی لسٹ بنائی جائے۔ اس جزئی کے اندر جتنے بھی اوصاف پائے جا رہے ہیں، جتنے ہمیں سمجھ آ رہے ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ اس حکم کی علت بن سکتا ہے، اس کی لسٹ تیار کر لی جائے۔ پھر باری باری ان سارے اوصاف کو علت فرض کر کے دیکھا جائے، یعنی بالفرض ہم اس حکم کی علت یہ والا وصف بنا دیں، اس چیز کو علت بنا دیں، تو کیا یہ علت بن سکتی ہے یا نہیں؟ باری باری دیکھتے رہیں، جس چیز کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ علت ہے، یہ علت بن سکتی ہے، تو اسی کو پھر علت بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو ان ممکنہ چیزوں کی لسٹ بنانی ہے جو علت بن سکتی ہیں، پھر باری باری ان کو فرض کرنا ہے کہ یہ علت ہے، اس حکم کی یہ علت ہے، فرض کر کے دیکھنا ہے کہ واقعی وہ علت بنتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بنتی تو پھر اس کو چھوڑ کے دوسری، یعنی اگر علت نہیں بن سکتی تو ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ یہاں بھی اس حکم کی یہ علت نہیں ہے۔ تو وہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ وصف جس کو ہم نے فرض کر لیا کہ یہ علت ہے، تو کیسے پتہ چلے گا یہ علت ہے یا نہیں؟ وہ اسی طرح پتہ چلے گا کہ دوسری جگہوں پر دیکھیں گے کہ اگر اس کو یہاں علت بنا لیں تو دوسری جگہ بھی یہ کام کر رہی ہے یا نہیں۔ تو اگر دوسری جگہ بھی یہی علت کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب یہ علت ہے۔ اگر دوسری جگہ یہ وصف تو پایا جاتا ہے لیکن یہ حکم نہیں پایا جاتا تو اس کا مطلب یہ علت نہیں بن سکتی۔ اس کو کہتے ہیں صبر و تقسیم۔ ٹھیک ہے؟ اس کی مثال وہی جو تمثیل کی کل مثال گزری تھی، یعنی ہم نے بیت کو دیکھا اور بیت کا حکم ہمیں معلوم ہے کہ وہ حادث ہے۔ بیت کو دیکھا، بیت کا حکم ہمیں معلوم ہے کہ وہ حادث ہے، یہ ایک جزئی ہے۔ دوسری جزئی ہے عالم، عالم کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو بیت کے اندر موجود اوصاف کی لسٹ بنائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اس کو دیکھیں۔ ایک جزئی ہے بیت، اس
کا حکم ہمیں معلوم ہے کہ وہ حادث ہے. دوسری جزئی ہے عالم اور اس کا حکم ہمیں معلوم نہیں ہے. ہم نے اس کا حکم معلوم کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس جزئی کی جس کا حکم معلوم ہے اس جزئی کا جو حکم ہے اس کی علت معلوم کریں گے. تو علت معلوم کرنے کا دوسرا طریقہ ہے صبر و تقسیم. وہ کیا کرنا ہے؟ اس کے اندر پائے جانے والے اوصاف کی لسٹ بنا لینی. اس کی لسٹ بنائیں گے تو بیت کے اندر ایک پایا جاتا ہے امکان. بیت ممکن ہے. بیت کے اندر وجود بھی پایا جا رہا ہے. بیت موجود ہے نا. اور اسی طرح یہ جوہر بھی ہے. بیت جوہر ہے یا نہیں؟ بیت جوہر ہے. جوہر کی تعریف کیا تھی؟ قائم بھی نفسی. لہذا یہ جوہر ہوا. جسم ہے. جسم سے مراد جسم مطلق. جسم کی تعریف کیا تھی؟ قابل للابعاد الثلاثہ. تو بیت جسم ہے. یہ وصف بھی بیت کے اندر پایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور وصف کون سا ہے؟ تالیف یعنی مرکب ہونا. یہ وصف بھی اس کے اندر پایا جا رہا ہے. یہ ہمارے پاس ایک لسٹ تیار ہو گئی. یہ سارے اوصاف ہیں. تو باری باری ان اوصاف کو علت فرض کر کے چیک کر لیں گے کہ یہ علت بن سکتا ہے یا نہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہے امکان. سب سے پہلے ہمارے پاس ہے امکان. اگر امکان کو علت بنا لیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو بھی ممکن ہوگا وہ حادث ہوگا. حادث ہونے کی علت اگر امکان کو بنا لیں تو جہاں علت پائی جائے وہاں معلول حکم پایا جائے گا. پھر مطلب یہ ہوگا کہ ہر ممکن حادث ہے. حالانکہ فلاسفہ کے نزدیک بعض ممکنات وہ ہیں جو حادث نہیں ہیں. بعض ممکن ایسے ہیں جو حادث نہیں ہیں. جواہر مجردہ وہ انہوں نے کئی چیزیں فلاسفہ نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہیں. ان کے غلط نظریات ہیں. تو ابھی تو ہم نے صرف منطق کو سمجھنا ہے, عقیدہ تو نہیں بنانا. ایک چیز کو سمجھنا ہے تو اس لیے ان کے نظریے کے مطابق بھی چیز کو سمجھ لے. اس کو اپنا نظریہ نہ بنائیں, صرف سمجھنے کی حد تک رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ان کا ایک نظریہ ہے جواہر مجردہ کا, وہ اس کو ممکن بھی مانتے ہیں اور حادث نہیں مانتے, قدیم مانتے. تو پھر ہے وہ ممکن لیکن وہ حادث نہیں ہے. تو علت اگر اس کو علت بنائیں تو پھر تو یہ ہوگا علت پایا گیا معلول نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ علت نہیں بن سکتی. یہ چیز یہ وصف علت نہیں بن سکتا. دوسرا وصف بیت کے اندر جو پایا جاتا ہے وہ وجود ہے, موجود ہونا. بیت موجود ہے. اگر موجود ہونے کو حادث کی علت بنائیں اس کا مطلب ہوگا کہ ہر موجود حادث ہے. حالانکہ اللہ بھی موجود ہے. اللہ موجود ہے لیکن اللہ حادث نہیں ہے. تو اگر وجود کو علت بنائیں تو ایک جگہ یہ وجود پایا گیا لیکن حکم نہیں پایا گیا. اگر علت ہوتا, وجود علت ہوتا تو حکم بھی پایا جاتا. اس سے پتہ چلا کہ وجود علت نہیں ہے. وجود علت نہیں بن سکتا. تیسری چیز ہے جوہر. جوہر کو اگر حادث کی علت بنائیں تو پھر یہ بات ہوگی کہ جو جوہر ہوگا وہ حادث ہوگا. حالانکہ فلاسفہ کے نزدیک مجردات, فرشتے, ان کے نزدیک جوہر ہیں, حادث
نہیں ہے تو جوہر ہونا بھی علت نہیں بن سکتا، کیونکہ ایک جگہ جوہر ہونا پایا گیا، حکم نہیں پایا گیا، تو اس کا مطلب جوہر بھی علت نہیں ہے۔ اس کے بعد جسم ہے، جسم اگر جسم کو حادث علت مانا جائے حادث ہونے کی، تو اس کا مطلب ہوگا جہاں جہاں جسمیت پائی جائے وہاں وہاں حدوث آئے گا۔ حالانکہ کچھ اجسام ایسے ہیں فلاسفہ کے نزدیک وہ حادث نہیں ہیں۔ فلکی اجسام، افلاک فلاسفہ کے نزدیک حادث نہیں ہے، قدیم ہے۔ تو جسم تو ہے وہ، لیکن حادث نہیں ہے، تو پھر جسمیت بھی علت نہیں بن سکتی حادث ہونے کی، لہذا اس کو بھی کینسل کر دیا۔ پھر ایک وصف بچا تالیف ایک وصف بچا، اس کو دیکھا کہ اگر اس کو حادث ہونے کی علت بنائیں یہ علت بن سکتی ہے، تو کہا کہ ہاں یہ علت بن سکتی ہے، کیونکہ اور کئی مثالیں دے دی کہ جہاں تالیف پائی جاتی ہے اور وہ حادث بھی ہے۔ تو اب ثابت ہو گیا کہ حادث ہونے کی علت ان اوصاف میں سے تالیف ہے۔ صرف تالیف کا حادث کے لیے علت ہونا ثابت ہو گیا۔ پھر یہی تالیف جہاں پائی جا رہی ہے عالم کے اندر، تو حادث ہونے والا حکم بھی یہاں منتقل ہو جائے گا۔ حکم کی علت کیا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو دوسرا طریقہ تھا وہ یہ تھا صبر و تقسیم والا، کہ اس جزئی کے اندر پائے جانے والے اوصاف کی لسٹ بنا لی جائے، پھر اس لسٹ کے اندر موجود اوصاف کو باری باری فرض کیا جائے کہ یہ علت ہے، علت فرض کر کے دیکھا جائے کہ کیا یہ علت بن سکتی ہے یا نہیں۔ تو اگر علت بن سکتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بن سکتی تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس طرح ایک وصف ایسا نکلے گا جو علت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جب وہ علت بن گیا تو آپ دیکھیں گے کہ دوسری جزئی میں جس کا حکم معلوم نہیں ہے، اگر وہی وصف اس دوسری جزئی میں پایا جاتا ہے تو حکم منتقل ہو جائے گا، ورنہ حکم منتقل نہیں ہوگا۔ سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ جوہر نہیں آیا تو وہ آ بھی نہیں سکتا، کیا کریں؟ فلاسفہ کا نظریہ ہے نا، فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ جو مجردات یعنی فرشتے ہیں وہ جوہر تو ہیں لیکن قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ یہ ان کا نظریہ، ہمارا نظریہ تو نہیں ہے۔ جوہر تو اور کیا قائم بنفسی نہیں ہے؟ قائم بنفسی کا مطلب جو اپنے وجود کے لیے کسی محل کا محتاج نہ ہو۔ یہ تو پرانی بات ہے، بہت پرانی بات ہے، جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا وہاں کی بات ہے کہ جوہر کس کو کہتے ہیں، وہاں تفصیل ہوئی تھی۔ جوہر کا مطلب قائم بنفسی، جو اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ محل سے یہ جدا ہو تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ عرض وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود میں کسی محل کا محتاج ہو، یعنی اگر وہ محل سے جدا ہو جائے تو وہ شے ہی فنا ہو جائے، اس کو عرض کہیں گے۔ صحیح ہے؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، جواہر مجردہ، ہاں ہاں ممکن تو ہے، وہ تو ہم بھی ممکن تو مانتے ہیں نا۔ اچھا، ترجمہ دیکھ لیں۔ والطریق الثانی الصبر والتقسیم، دوسرا طریقہ ہے، کس چیز کا دوسرا طریقہ؟
علت ثابت کرنے کا کہ یہ چیز اس حکم کی علت ہے، علت ثابت کرنے کا دوسرا طریقہ وہ پیچھے دیکھیں نا، پیچھے عبارت کیا تھی؟ وَلَهُمْ فِي إِثْبَاتِ أَنَّ الْأَمْرَ الْمُشْتَرَكَ عِلَّةٌ لِلْحُكْمِ الْمَذْكُورِ، فلاں چیز اس حکم کی علت ہے، تو علت ثابت کرنے کے دو طریقے تھے، ویسے تو کئی طریقے ہیں لیکن مشہور دو طریقے ہیں جو یہاں پر ذکر ہیں۔ والطریق الثانی، دوسرا طریقہ، الصبر والتقسیم، وہ صبر و تقسیم کا طریقہ کیا ہے کہ انہم یعدون اوصاف الاصل، وہ اصل کے اوصاف یعنی وہ جزئی جس کا حکم معلوم ہے۔ آپ نے وہ اصول شاشی میں پڑھا ہے کہ نہیں قیاس؟ ابھی قیاس پڑھ لیا؟ فیض نے پڑھ لیا بھائی؟ یہ عالم رویا میں پڑھتا ہوگا۔ چلیں، اصل سے مراد وہ جزئی جس کا حکم معلوم ہے، اصل وہاں پر اس کو اصل کہتے ہیں نا، مقیس علیہ بھی کہتے ہیں۔ تو اصل سے مراد وہ جزئی جس کا حکم معلوم ہے، کہنے وَهُوَ أَنَّهُمْ يَعُدُّونَ أَوْصَافَ الْأَصْلِ، وہ جزئی جس کا حکم معلوم ہے اس کے اوصاف کو گنتے ہیں، یعنی ایک لسٹ بنا لیتے ہیں۔ ثم يثبتون أن ما وراء المعنى المشترك غير صالح لاقتضاء الحكم، پھر وہ ثابت کرتے ہیں کہ اس پوری لسٹ میں سے یہ والا جو تالیف ہے، یہاں پر تالیف ہے، تو فلاں وصف کے علاوہ جتنے بھی اوصاف ہیں وہ اس حکم کی علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ یہ ثابت کرتے ہیں۔ وذالک، اور یہ ثابت کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس طرح ثابت ہوتا ہے لوجود تلک الاوصاف فی محل آخر مع تخلف الحکم عنہ، کہ ان اوصاف میں سے یہ وصف فلاں جگہ پایا جا رہا ہے لیکن حکم نہیں ہے، یہ وصف فلاں جگہ پایا جا رہا ہے لیکن حکم نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ علت نہیں بن سکتا، علت نہیں بن سکتا، تو اس کو خارج کر دیا، پھر دوسری چیز کو لے لیا۔ مثلا فی المثال المذکوری، مثلا مذکورہ مثال میں یعنی بیت اور عالم والی مثال، اس میں وہ کہتے ہیں یقولون ان علت حدوث البیت، بیت کے حادث ہونے کی علت اما الامکان او الوجود او الجوہریت او الجسمیت او التالیف، یہ اوصاف بیت کے اندر پائے جاتے ہیں تو انہی میں سے کوئی ایک وصف علت بنے گا۔ ولا شیء من المذکورات، اس پوری لسٹ میں سے غیر التالیفی، غیر تالیفی، تالیف کے علاوہ باقی چیزوں میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے بصالح لکونہ علۃ للحدوث، جو حدوث کی علت بننے کی صلاحیت رکھے۔ صحیح ہے؟ وَإِلَّا، ورنہ پھر کیا ہو، اگر باقی اوصاف میں سے کسی اور کو علت بنائیں تو پھر جس کو علت بنائیں، اگر امکان کو علت بنائیں وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ مُمْكِنٍ، آگے حادثاً اس کی خبر ہے، ورنہ ہر ممکن حادث ہوگا، وَكُلُّ جوہر حادثاً، ہر جوہر حادث ہوگا، ہر موجود حادث ہوگا، ہر جسم حادث ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ان الواجبہ تعالی، اللہ تعالی موجود ہے لیکن حادث نہیں ہے، ممکن ہے لیکن حادث نہیں ہے۔ اللہ بھی ممکن ہے نا، اللہ ممکن ہے امکان عام کے معنی میں، یہ تو پڑھایا تھا نا بھائی، پڑھا تھا، کہاں پڑھا تھا؟ موجہات کے اندر یہ پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بھی ممکن ہے امکان عام کے معنی میں، تو اللہ تعالیٰ ممکن بھی ہے، موجود بھی ہے لیکن حادث نہیں ہے۔ والجواہر المجردہ، تو جواہر مجردہ یہ جوہر ہے لیکن حادث نہیں ہے فلاسفہ کے نزدیک۔ والاجسام، اجسام الاسیریۃ، فلکی اجسام، یہ اجسام تو ہیں لیکن حادث نہیں ہے فلاسفہ کے نزدیک۔ لیست کذالک، یہ ایسے نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ کل شیء ہالک، کل شیء ہالک الا وجہ ربک ذی الجلال والاکرام، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے، سب فنا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے؟
تو یہ فلاسفہ کا نظریہ تھا. مقصود فلاسفہ کا نظریہ نہیں ہے، مقصود طریقہ کار کو سمجھنا ہے. تو وہ طریقہ کار دوسری جگہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اصول فقہ میں جب آپ جائیں گے تو یہی طریقہ وہاں استعمال کر سکتے ہیں کہ حدیث مبارکہ میں اس مسئلے کا یہ حکم بیان ہوا، اس جزئی کا یہ حکم بیان ہوا، تو اس جزئی میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں، تو یہ چیز فلاں جگہ ہے لیکن یہ حکم فلاں جگہ بیان نہیں ہوا بلکہ کوئی اور حکم بیان ہوا، تو یہ علت نہیں بن سکتی. یہ چیز فلاں جگہ پائی جا رہی ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا حکم کچھ اور بیان ہوا ہے، لہذا یہ علت نہیں بن سکتی. تو طریقہ کار یہی ہوگا. مثال میں اور مثال کے اندر موجود جو اوصاف ہیں ان کی ذکر کرنے میں اختلاف ہے ہمارا فلاسفہ کا، لیکن طریقہ کار میں تو اختلاف نہیں ہے. تو مقصود یہاں پر صرف طریقہ کار کو سمجھنا ہے. صرف طریقہ کار کو سمجھ لیا تو اب وہ اپنی ضرورت کے تحت جہاں ضرورت ہوگی، جہاں استعمال کرنا ہوگا، ہم اپنے طور پر استعمال کر لیں گے. سمجھ آئے گی نہیں آئی؟ قیاس، استقراء، تمثیل، حجت کے 3 حصے تھے، وہ 3 پورے ہو گئے. اب اس کے بعد کچھ اضافی باتیں ہیں. فصل ومن الاقیسۃ المرکبۃ. ایک قیاس مفرد ہوتا ہے اور ایک قیاس مرکب ہوتا ہے. قیاس مفرد وہی قیاس جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، جو 2 قضیوں پر مشتمل ہو. قیاس کی تعریف یہی تھی نا، قول مؤلف من قضایا متى سلمت لزمت عنہا قول آخر، یہ تعریف تھی. وہ تھا قیاس مفرد. اور قیاس مرکب جو 2 قیاسوں کا مجموعہ ہو جس میں 2 قیاس پائے جائیں. تو کئی قیاس ایسے ہوتے ہیں جو قیاس مرکب ہوتے ہیں. ان مرکب قیاسوں میں سے ایک خاص قیاس یہاں ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے قیاس خلف. قیاس خلف کیا ہے؟ کہنے کہ قیاس خلف کسی دعویٰ پر دلیل دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کسی دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے قیاس خلف کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ قیاس 2 قیاسوں کا مجموعہ ہے، ایک خاص انداز ہے، اسی طرح سے پیش کریں گے تو یہ قیاس خلف بنے گا. ایک تو ہم نے دلیل خلف پڑھی تھی نا. دلیل خلف تو یہ تھی کہ دعویٰ کی نقیض کو باطل کر دیا جائے. وہ پورا طریقہ تھا، یعنی اس میں تبدیلی بھی آ رہی ہے، کسی بھی طریقے سے شکل اول بنا کر اور اس کو باطل کر دینا. یہاں ایک خاص طریقہ ہے، اسی طریقے سے یعنی ہر جگہ پر ایک ہی طرح سے قیاس چلے گا جو قیاس مرکب ہے. فرماتے ہیں من الاقیسۃ المرکبۃ قیاس یسمى قیاس الخلف. ایک قیاس ہے جس کو قیاس خلف کا نام دیا جاتا ہے، یہ قیاس مرکب ہے. ومرجع الی قیاسین. اس کا تعلق 2 قیاسوں سے ہے، اس کا رجوع 2 قیاسوں کی طرف ہوتا ہے، یعنی 2 قیاسوں کا مجموعہ ہے یہ. احدہما اقترانی شرطی مرکب من المتصلتین. 2 قیاسوں میں سے پہلا قیاس قیاس اقترانی شرطی ہوگا، حملی نہیں، قیاس اقترانی شرطی. اور قیاس اقترانی شرطی میں سے بھی 2 متصلہ سے مرکب، یعنی اس کے دونوں قضایا صغریٰ کبریٰ متصلہ ہوں گے. قضیہ شرطیہ متصلہ، ایسے دیکھ رہے ہو جیسے ہوائی باتیں ہو رہی ہیں. بھائی یہ سارا پیچھے پڑھ لیا ہے. قیاس کی ابتداءً 2 قسمیں تھیں، قیاس اقترانی، قیاس استثنائی. قیاس استثنائی وہ جس میں حرف استثناء موجود ہو یا نتیجہ نتیجہ بالفعل مذکور ہو. اور قیاس استثناء اقترانی جو ایسا نہ ہو، جس میں حرف استثناء نہ ہو. پھر قیاس اقترانی کی 2 قسمیں تھیں، قیاس اقترانی حملی اور قیاس اقترانی شرطی. قیاس اقترانی حملی جو صرف حملیات سے مرکب ہو، اور شرطی جو صرف حملیات سے مرکب نہ ہو. اب چاہے وہ شرطیات سے مرکب ہو یا حملیات شرطیات دونوں سے مرکب ہو. پھر اس کی بتایا تھا کہ وہ ساری اقسام ہیں.
یعنی تفصیلات میں جائیں گے، اس کی بہت ساری صورتیں بنیں گی، اقسام صورتیں، بہت ساری صورتیں بنیں گی۔ ان صورتوں میں ایک صورت یہ تھی کہ دو قضیہ شرطیہ متصلہ سے مرکب ہو، تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے۔ قیاس اقترانی شرطی، جو دو قضیہ شرطیہ متصلہ سے مرکب ہو، تو قیاس مرکب کا پہلا حصہ وہ ہوگا، اور دوسرا حصہ قیاس استثنائی ہوگا۔ قیاس استثنائی میں بھی پھر دو قسمیں تھیں، قیاس استثنائی اتصالی اور قیاس استثنائی انفصالی۔ تو یہاں قیاس استثنائی اتصالی ہوگا، اس طرح دعویٰ ثابت ہو جائے گا۔ ہو گیا ثابت۔ اچھا، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کسی نے دعویٰ کیا کل انسان حیوان، کسی نے یہ دعویٰ کیا کل انسان حیوان، سامنے والا بندہ اس کو نہیں مان رہا، تو پھر اس پر قیاس خلف پیش کریں گے۔ وہ قیاس خلف اس طرح ہوگا، ایک تو اس کے الفاظ ہیں دعویٰ کو ذکر کیے بغیر، محض یہ کہا جائے مدعا، اور دوسرا یہ کہ مدعا کی جگہ وہ دعویٰ بھی ذکر کر دیا جائے۔ دونوں انہوں نے الگ الگ لکھے ہیں، ہم ملا کر اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ دعویٰ کیا ہے؟ کل انسان حیوان۔ دعویٰ اسی کو مدعا بھی کہتے ہیں نا۔ یہ دعویٰ ہے۔ اب پہلا قیاس بننا ہے، قیاس خلف کے ذریعے اس پر دلیل دینی ہے، تو پہلا قیاس کون سا ہوگا؟ قیاس اقترانی شرطی متصلہ، جو دو قضیہ شرطیہ متصلہ سے مرکب ہو۔ تو وہ کس طرح بنے گا؟ لو لم یثبت، یہ کلو انسان حیوان ہے نا، تو لو لم یثبت کلو انسان حیوان، ثبت نقیضہ۔ نقیض کیا ہے؟ اس کی نقیض کیا ہے؟ کلو انسان حیوان کی نقیضوں کی جگہ اس کو رکھ سکتے ہیں بعد الانسانی لیس حیوان۔ لو لم یثبت کل انسان حیوان ثبت بعد الانسانی لیس حیوان۔ صحیح ہے نا بات؟ تو آپس میں نقیضیں ہیں نا، تو ایک ثابت نہیں تو دوسری لازماً ثابت ہوگی، ایک ثابت نہیں ہے دوسری ثابت ہوگی، کیونکہ نقیض کا حکم ہی ہم نے یہی پڑھا تھا کہ ایک کے جھوٹے ہونے سے دوسرے کا سچا ہونا لازم ہے۔ تو اگر اس کو جھوٹا مان لیا جائے کلو انسان حیوانوں کو، تو یہ سچا ہوگا۔ لو لم یثبت کلو انسان حیوان ثبت بعد الانسان لیس بحیوان۔ ٹھیک ہے، اور یہ ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ہو گیا، اور دوسرا قضیہ شرطیہ متصلہ وہ کیا ہوگا؟ کلما ثبت، یہ والا بعد الانسان لیس بحیوان، کلما ثبت بعد الانسان لیس بحیوان ثبت المحال۔ کلما ثبت نقید المدعا ثبت المحال، جب مدعا کی نقید ثابت ہوگی محال لازم آئے گا، یا لازم المحال ثبت المحال۔ ٹھیک ہے، تو اس میں حد وسط ہے ثبت نقیدو ثبت نقیدو،
یہ حد اوسط ہے، یہ گر جائے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ لو لم یثبت مدعا یعنی کل انسان حیوان، لو لم یثبت مدعا، لو لم یثبت کل انسان حیوان ثبت المحال، یہی نتیجہ نکلا۔ اسی نتیجے سے ہم دوسرا قیاس بنائیں گے، قیاس استثنائی۔ قیاس استثنائی اتصالی کا پہلا مقدمہ یہ پورا بن جائے گا، اور دوسرا مقدمہ کیا ہوگا؟ قیاس استثنائی اتصالی کے نتیجہ دینے کی دو صورتیں تھیں، استثناء ہو عین مقدم کا تو نتیجہ آئے گا عین تالی، استثناء ہو نقیض تالی کا نتیجہ آئے گا نقیض مقدم۔ یہاں پر ہم استثناء کریں گے نقیض تالی کا، نقیض تالی کا استثناء کریں گے، لیکن المحال لیس بثابت، لیکن المحال لیس بثابت، استثناء ہو گیا نقیض تالی کا، تو اب نتیجہ آئے گا نقیض مقدم۔ نقیض مقدم کیا ہے؟ لم یثبت، تو اس کی نقیض کیا ہوگی؟ ثبت، تو نتیجہ آئے گا ثبت المدعا، یعنی ثبت کل انسان حیوان، یہ نتیجہ نکل آئے گا۔ تو مدعا ثابت ہو گیا، تو مدعا کو ثابت کرنے کے لیے یہ قیاس چلایا جاتا ہے، اس کو قیاس خلف کہتے ہیں۔ اس کو کتاب سے دیکھ لیں ترجمہ۔ ومرجو الی قیاسین، اس کا رجوع دو قیاسوں کی طرف ہوتا ہے۔ احدہما اقترانی شرطی مرکب من المتصلتین، پہلا قیاس اقترانی شرطی ہوگا جو دو قضیہ شرطیہ متصلہ سے مرکب ہوگا۔ وثانیہما استثنائی احدی مقدمتیہ لزومیۃ، اور دوسرا قیاس جس کا پہلا مقدمہ شرطیہ متصلہ لزومیہ ہوگا، وہ لزومیہ ہوگا کون سا؟ آنی نتیجۃ القیاس الاول، وہی پہلے قیاس کا نتیجہ۔ اٹھ جاؤ بھائی، پہلے قیاس کا نتیجہ وہ دوسرے قیاس کا مقدمہ اول بنے گا۔ والمقدمۃ الاخری، اور دوسرے قیاس کا جو دوسرا مقدمہ ہوگا، مما استثنی فیہ نقیض التالی، وہ ہوگا جس میں نقیض تالی کا استثناء کیا جائے۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ قیاس استثنائی اتصالی کے نتیجہ دینے کے جو دو طریقے تھے، اس میں سے دوسرا طریقہ کہ استثناء و نقیض تالی کا، تو نتیجہ آئے گا نقیض مقدم۔ تقریر ہو ان یقال، اس کی تقریر یوں کہا جائے کہ المدعا ثابت، کہ دعویٰ ثابت ہے، مدعا ثابت ہے۔ لأنہ، دلیل یہاں سے، لو لم یثبت المدعا ثبت نقیضہ، اگر مدعا ثابت نہیں ہوگا تو اس کی نقیض ثابت ہوگی، تو یہ بات درست ہے۔ وکلما ثبت نقیضہ ثبت المحال، اور جب جب نقیض ثابت ہوگی محال لازم آئے گا، تو نتیجہ نکلے گا لو لم یثبت المدعا ثبت المحال، جب ایسا ہو یا اگر ایسا ہو کہ مدعا ثابت نہ ہو تو محال لازم آئے گا۔ وہذا اول القیاسین، یہ پہلا قیاس ہے، اس کا نتیجہ نکل آیا، اسی نتیجے کو دوسرے قیاس کا صغرا بنائیں گے۔ ثم نجعل النتیجۃ المذکورۃ صغرا، اس کو صغرا بنائیں گے۔ ونقول، اور ہم کہیں گے لو لم یثبت المدعا ثبت المحال، ونضم الیہ کبریٰ استثنائیا، اور اس کے ساتھ ہم قیاس استثنائی کا کبریٰ ملائیں گے۔ قیاس استثنائی کا کبریٰ کیا ہوتا ہے؟ اسی صغرا کے کسی جز کا استثناء کرنا۔ ونقول، اور ہم کہیں گے لیکن المحال لیس بثابت، محال ثابت نہیں ہے، فبالضرورۃ ثبت المدعا، تو ضروری بات ہے کہ مدعا ثابت ہوگا۔ وہ ضروری کس طرح ہے؟ وہ میں نے بتایا نا کہ اس کا مقدم کیا ہے؟ لم یثبت المدعا، لم یثبت المدعا، اور لم یثبت کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ ثبت۔ نفی کی نقیض اثبات ہوتی ہے نا، تو ثبت المدعا، مدعا ثابت ہو گیا۔ وَإِلَّا لَازِمَ ارتفاع النقیضین،
اور اگر مدعا بھی ثابت نہ ہو تو اتفاق نقیضین لازم آئے گا۔ وَإِنِ اجْتَہَیْتَ فَهْمَ هَذَا الْمَعْنَى فِي مِثَالٍ جُزْئِيٍّ، کہہ رہے یہ تو ہم نے ہوائی باتیں کر دیں، اگر تم اس کو مثال اس کے اندر کوئی مثال فٹ کر کے دیکھنا چاہتے ہو، اگر تمہاری یہ خواہش ہے تو پھر یوں کہو گے، تقولو یوں کہو گے، جو ہم نے ملا کر ہی سمجھ لیا تو کہہ رہے ہیں یوں کہو گے کلو انسان حیوان صادق، یہ قضیہ سچا ہے، یہ ہو گیا دعویٰ۔ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَصْدُقْ لَصَدَقَ بَعْضُ الْإِنسَانِ لَيْسَ بِحَيْوَانٍ، اگر یہ ثابت نہ ہو تو اس کی نقیض یعنی بعض الانسانی لیس بحیوان یہ سچا ہوگا۔ وَكُلَّمَا صَدَقَ بعض الانسانی لیس بحیوان، اور جب جب یہ سچا ہو لازم المحال، محال لازم آئے گا، نتیجہ آئے گا کلما لم یصدق المدعا لازم المحال، جب جب مدعا ثابت نہیں ہوگا، اگر مدعا ثابت نہیں ہوگا تو محال لازم آئے گا۔ لیکن المحال لیس بثابت، اور محال کبھی بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ محال تو وہی ہے نا جس کا وجود ناممکن ہو، ناممکن کو محال کہتے ہیں۔ فعدم ثبوت المدعا لیس بثابت، لہٰذا مدعا کا عدم ثبوت ثابت نہیں ہوگا، یعنی فالمدعا ثابت، مدعا ثابت ہوگا۔ وہی بات کہ لم یثبت المدعا نفی ہے نا، نفی کی نقیض ثابت ہوگی یعنی اس بات ہوگا۔ فعدم ثبوت المدعا جو مقدم تھا، عدم ثبوت المدعا لیس بثابت، نقیض اس کی یہ نکلے گی عدم ثبوت المدعا لیس بثابت، اس کو آسان لفظوں میں لکھیں تو فالمدعا ثابت، دعویٰ ثابت ہو جائے۔ چلیں جی۔